خوف خدا اور خوف آخرت کے موضوع پر حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں خطاب فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الفقر فقری وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اخلاص اور محبت کے ساتھ سب حضرات بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، کافی سارے عرصے کے بعد آپ کے اس علاقے کراچی کے علاقے میں بیان کے سلسلے میں حاضری کا اتفاق ہوا ہے۔ ساتھی اکثر و بیشتر تقاضا فرماتے رہتے ہیں میں اپنی معذوری مجبوری کی بنا پر حاضری نہیں دے سکتا۔ بھائی محمد صدیق صاحب کا کافی دنوں سے اصرار تھا، میں مہلت مانگتا رہا، ان کا اصرار بڑھتا رہا، بالآخر وقت آ ہی گیا کہ میں نے کہا چلو میں آ ہی جاتا ہوں۔ کافی عرصے سے طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اور طبیعت کیا کرے گی؟ اب تو سچی بات یہ ہے کہ دنیا دور ہوتی چلی جا رہی ہے اور قبر بالکل قریب آ رہی ہے۔ بچپن چلا گیا، جوانی چلی گئی، بڑھیپا آ گیا، اب تو قبر آئے گی، اور کیا آئے گا؟ اے کاش ہمارے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ دنیا میری کیسے بنے گی، یہ تو کسی کی بنا بنی، اس دنیا نے کسی سے وفا نہ کی، بڑے بڑے لوگ آئے اور زمین میں جا کر پیوست ہو گئے، ہم لوگ اپنی متاع عزیز، اپنی عمر، اپنی زندگی کی قدر نہیں کرتے۔ دنیا کی ہر شے کی قدر کا ہمیں پتہ ہے، ہمیں علم ہے، معلوم ہے، لیکن اتنی بیش بہا قیمتی چیز جس کو زندگی اور عمر کہتے ہیں اس کی ہمارے دلوں میں کوئی قیمت نہیں۔ راتیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، دن آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چکر لگ رہا ہے۔ نہیں نہیں، کل کی رات جو آئے گی وہ رات نہیں جو آج ہے، وہ اور ہوگی۔ اس لیے اپنی عمر کے ہر حصے میں، ہر لمحے میں، ہر سانس میں
پروردگار عالم کے خوف کو ملحوظ خاطر رکھیے، قبر کی تیاری کو ہر وقت سامنے رکھیے۔ یہی مفہوم ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاکیزہ کا۔ آپ کی سیرت و صورت ساری کائنات سے نرالی، صورت نرالی، سیرت نرالی، اخلاق نرالے، کردار نرالے، خصائل و شمائل نرالے۔ اور کیوں نہ ہو، جب آپ کو اللہ پاک جل شانہ نے ساری کائنات کا سردار بنا کے بھیجا تو تمام چیزیں آپ کی سردار بنیں گی۔ جو آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی وہ اس کائنات میں کسی کو عطا نہیں ہوئی، جو ہاتھ عطا فرمائے وہ اور کسی کو عطا نہیں ہوئے۔ اور ہمارا الحمدللہ میرے بزرگوں کا، علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے نبی کا پسینہ بھی نرالا، ہمارے نبی کا مدینہ بھی نرالا، ہر چیز نرالی۔ میرے نبی کا گھر نرالا، میرے نبی کی ازواج نرالی، میرے نبی کی بیٹیاں نرالی، اور میرے نبی کے سورے نرالے، میرے نبی کے داماد نرالے۔ کئی لوگ تو بےچارے یوں کہہ کر گزارا کر لیتے ہیں نا، 5 ٹن پاک، باقی خیر صلاح۔ ہمارا عقیدہ نوٹ کرو، اور 5 نہیں، میرے نبی کا سارا گھرانہ پاک، سارے رشتہ دار پاک۔ جو کپڑا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو لگ گیا وہ کپڑا بھی پاک، جو جوتی مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو لگ گئی وہ بھی پاک، اور کالی کملی والے نے زمین کے جس ٹکڑے پہ تھوک دیا وہ بھی پاک۔ اس لیے کہ ساری چیزیں نرالی، معجزات نرالے، میرے نبی کی کتاب نرالی، ساری چیزیں نرالی ہیں، تو رشتہ دار بھی نرالے ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رشتہ دار آپ اپنی مرضی سے نہیں بنایا۔ تیرے رشتے چاچے کریں گے، مامے کریں گے، نانے کریں گے، ماسیاں کریں گی، کالی کملی والے کے سارے رشتے خدا نے کیے۔ تیرے کیے ہوئے رشتے میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، احکم الحاکمین کے کیے ہوئے رشتے میں گڑبڑ نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی کا گھر نرالا، میرے نبی کا در نرالا، میرے نبی کی جماعت نرالی، ولادت بھی نرالی، وفات بھی نرالی، جوانی بھی نرالی، سب چیزیں نرالی ہیں۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کے چلی ہیں تو راستے میں کئی جگہ دائیوں نے روکنے کی کوشش کی، حلیمہ تو دکھا تو صحیح کیا چیز لے کر دوڑ رہی ہے؟ کہنے لگی میری ڈاچی کے ماتھے پہ جبریل امین نے پہلے ہی لکھ دیا ہے نان اسٹاپ۔ یہ ہر چوک پہ رک کر کوئی کھیل نہیں کرتی۔ جب میرے نبی کی ذات نرالی تو میرے نبی کی سواری بھی نرالی، دودھ پلانے والی مائی بھی نرالی۔ اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، لوگوں میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرو، غلامی کرو، فرما برداری کرو۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے میں خدا کی بندگی ہو گئی۔ زندگی کا ہر لمحہ، ہر سانس، ہر گھڑی، ہر ساتھ میں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرو۔ ساری چیزیں چونکہ نرالی،
سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپن بھی نرالا، جوانی بھی نرالی، غار ہرا میں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کئی دن کا کھانا بنا دیتی ہیں، علیحدگی میں بیٹھ کر خلوتوں میں تنہائیوں میں اپنے مولا کریم کو یاد فرماتے ہیں۔ عادت مبارکہ کے ہوتے ہوتے غار ہرا میں ایک دن جبریل امین آئے، آواز لگائی، اقرا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے۔ فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں، ما نبی قارئین، 3 مرتبہ اسی طرح دہرایا گیا۔ خود فرماتے ہیں فاخذنی فغطنی غطا شدیدا، مجھے پکڑا جبریل امین نے، سینے سے لگایا یہاں تک کہ مجھے پسینے آ گئے۔ پھر قرآن کریم کی 2 آیتیں سنا دی جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرما لی، کیونکہ انوکھی چیز تھی۔ قرآن کریم کا نزول شروع ہوا، کپ کپی آ گئی، لرزہ آ گیا، سردی لگ گئی، گھبراہٹ آ گئی، پہاڑ سے اتر کر گھر تشریف لائے اور ایک ہی فرمانے لگے، زملونی زملونی دثرونی دثرونی، مجھے میری کملیاں اڑا دو، مجھے میری موٹی چادر اڑا دو، مجھے بڑی سردی لگی ہے، سیرجفونی، بڑی کپ کپی ہے مجھے، انی اخاف علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے، گھبراہٹ بڑی ہے، وحشت بڑی ہے، پریشانی بڑی ہے، کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہوشیار مائی، مکی کی دانا مائی، سنجیدہ مائی، اللہ پاک کا انتخاب شدہ مائی، کالی کملی والے کی گھر والی، فوراً بول اٹھی، واللہ لا یخزیک ابدا، مجھے میرے مالک کی کائنات کی قسم، میرا خدا آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ سمجھدار بیویاں جو ہیں، خامن دکان سے، کارخانے سے، دفتر سے جب آتا ہے تو پریشانی کا ذریعہ نہیں بنتی۔ سنجیدہ عورتیں، سنجیدہ خواتین اپنے خامند کے لیے راحت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اگر وہ پریشانی کے عالم میں آتا ہے، اس سے پوچھا اور تسلی دی، یہ میرا تمہارا کام نہیں ہے، اللہ جو چاہے گا وہ بہتر ہوگا، آپ پریشان کیوں ہوتے؟ تسلیاں دیا کرتی ہے سنجیدہ عورتیں۔ تو کئی بیچاری، وہ ایک آدمی تھا، مرد تھا، بیوی بڑی لڑاکا تھی، جب گھر میں آئے کوئی نہ کوئی فرمائش، تمہیں صبح کہا تھا فلاں چیز کے لیے، منہ بنائے چلے آ رہے ہو۔ وہ بیچارہ روٹی کھانے بیٹھا تو لڑ پڑی، گھبرا کر کے پریشانی میں آ کے کہنے لگا، یا اللہ، یا تو میں مر جاؤں۔ اب آگے یوں کہنا تھا نا کہ یا یہ مر جائے۔ اس نے چولہے میں پھونک مارنے والی پھونکنی اٹھا رکھی تھی، کہنے لگی یا پھر، انہوں نے کہا یا بھی میں ہی مر جاؤں۔ اکثر و بیشتر گھروں کا یہی حال ہے، بچارے یوں ہی اپنی زندگی گھسٹ گھسٹ کر پوری کر لیتے ہیں، زندگی کا مزہ نہیں آتا۔ زندگی ایک گاڑی ہے، لطف جب ہی آئے گا دونوں پہیے برابر چلے، ایک پہیے پہ وزن پڑا اور وہ پڑاک کر کے ٹوٹے گا۔ جس عورت کو اپنے خامند کی آمدنی کا اندازہ نہیں، خرچ بے تحاشا کرتی ہے، وہ کی عورت ہے۔ اور ان بیچاری بہنوں کا بھی نرا قصور نہیں، تم بھی تو اسی طلب میں ہر وقت رہتے ہو کہ منہ پہ آٹا ملی ہوئی نظر آئے، بس ہر وقت گھر میں روٹی ہو نہ ہو منہ پہ آٹا ضرور مل لے۔ جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنجیدہ مائی، واللہ لا یخزیک ابدا، میرا پروردگار آپ کو بالکل کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے آپ مہمان نوازی فرماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بیواؤں کے سودے خرید کر لاتے ہیں، غریبوں کی غریب پروری کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔
یوں تو تسلیاں دے رہی ہیں اور اندر اندر سیدہ خدیجہ کا دل رو رہا ہے، الہی سارا مکہ چھوڑا، سردار چھوڑے، رئیس چھوڑے، دولت مند چھوڑے، کوٹھی بنگلوں والے چھوڑے، یتیم مکہ سے شادی کی، یہ آج میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ چہرہ اتر گیا، رنگ تبدیل ہو گئی، پیلا رنگ پڑ گیا۔ مڑ مڑ کے آسمان کی طرف دیکھتی ہے، الہی یہ کیا بلی، کیا ہوگا، یہ کیا ماجرا ہے؟ عرض کرنے لگی، میرے محبوب، میرا چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل یہودی توریت کا عالم ہے، بڑا سنجیدہ ہے، میں اس کے پاس آپ کو لے کے چلتی ہوں، دکھلا کے لاؤں گی ہوا کیا ہے۔ وہ عالم کے پاس لے کے گئی۔ آج کل دی مائی ہوندی نہ کہندی اسی بابے کول چلے جڑا ننگا پیا ہے۔ ہمارے ملک میں ننگوں کو زیادہ مانا جاتا ہے، حد ہو گئی، کرتے سے ننگا آدھا ولی، پجامے سے ننگا پکا ولی۔ اللہ اللہ کرنا معیار ولایت نہیں، نماز روزے کی پابندی معیار ولایت نہیں، قرآن کریم کی تلاوت ولایت نہیں، ساری زندگی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بسر کرنا معیار ولایت نہیں۔ کپڑے اتار کے صبح آپ سڑک پہ چلے جانا، انشاءاللہ آپ ولی بن جائیں گے۔ اور اشارے کرتے ہیں، اے پہنچی ہوئی سرکار ہے، آگے کی نشانی ہے پہنچن دی؟ آگے ویکھو نا گاڑی پچھاڑی کھلی ہوئی ہے۔ کس نے بتائی یہ بات؟ جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء کو ساتھ لے کے چلی، اپنے دل میں بڑی پریشان ہے، رو رہی ہے، یہ کیا بنی؟ چہرے کی طرف دیکھتی ہے، دل مرجھا جاتا ہے۔ ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کے گئی، کہنے لگی بھائی جان آپ عالم ہیں، توریت کے عالم ہیں، توریت کے حافظ ہیں، ذرا انہیں دیکھو تو صحیح، انہیں کیا ہوا، ان سے پوچھو تو صحیح یہ کیا قصہ ہے۔ بتاتی بھی جاتی ہے، روتی بھی جاتی ہے، بھائی جان آج تو ٹھڑکا لگا ہوا ہے، آج تو دل کو اندیشہ لگا ہوا ہے، کہیں میرے اجڑنے کا وقت تو نہیں آ گیا۔ ورقہ ابن نوفل نے حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا ماجرا پوچھا، قصہ پوچھا۔ ورقہ ابن نوفل برجستہ کہنے لگا خدیجہ لکھ مبارک، کروڑوں مبارک ہو، تو کسی مکے کے سردار کی بیوی نہیں، کسی تاجر کی بیوی نہیں، کسی رئیس کی گھر والی نہیں، مبارک ہو، تو امام الانبیاء کی گھر والی ہے، تو شہنشاہ کائنات کی گھر والی ہے۔ یہ قرآن کریم کا نزول شروع ہو گیا، یہ آخر الزماں پیغمبر ہے، آخر الزماں پیغمبر کی تو گھر والی ہے، تو بڑی بختوں والی، تو بڑی نصیبوں والی، تو بڑی مقدروں والی ہے۔ سیدہ خدیجہ ہنسنے لگی، ورقہ ابن نوفل رونے لگا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا کہ ورقہ ابن نوفل رو رہا ہے، پوچھا بھائی جان آپ کیوں روئے، آپ کو کیا پریشانی آئی؟ ورقہ ابن نوفل کہنے لگا میری عمر بہت زیادہ ہو گئی، قبر بالکل قریب ہے، موت بالکل قریب ہے، عمر وفا نہ کرے گی، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ اے کاش میں ان کی اس وقت مدد کرتا، اس وقت میں ان کا تعاون کرتا، میں ان کے ساتھ ہو کر سارا کام کرتا، اس وقت میں بھی ان کے ساتھ ہوتا جب مکے والے اپنے پر آئے مل کر ان کو پتھر ماریں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جو کسی کی بات کا جواب نہ دیں، جو کسی کا گلہ نہ کریں، شکوہ نہ کریں، نقصان نہ کریں، آبرو ریزی نہ کریں، ان کو لوگ پتھر کیوں ماریں گے؟ ورقہ ابن نوفل کہنے لگا خدیجہ یہ جو قرآن اترا ہے اللہ کی توحید اس میں آئے گی، یہ خدا کا پیغام پہنچائے گا، اور جس نے بھی پہنچایا اسی کو پتھر پڑے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی ذات اقدس ہے،
فرمایا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ او میرے پروردگار، میں نے اس قوم کو رات کو بلایا، دن کو بلایا، صبح شام بلایا۔ علماء نے لکھا ہے سیدنا نوح علیہ السلام بازار میں صبح جا کر کھڑے ہو جاتے، اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاتے، لوگ اتنے پتھر مارتے، اتنے مارتے تھے، سر سے لے کر پیروں تک پتھروں میں اللہ کا نبی چھپ جاتا۔ آفرین کہنے والا کوئی نہیں، مرحبا کہنے والا کوئی نہیں، نعرے لگانے والا کوئی نہیں، ساتھ دینے والا کوئی نہیں، اور پھر یہ منظر ایک دن کا نہیں، 950 سال گزر گئے۔ آپ کو اور مجھے دربار الہی کی عظمتوں کا پتہ نہیں۔ سارا دن پتھر کھانے کے بعد رات کے وقت اللہ کا پیغمبر سر سجدے میں رکھتا ہے اور روتا ہے، الہی تیری توحید کا حق ادا نہ کر سکا، معافی مانگتا ہوں۔ سارا بدن زخمی، لہولہال، سردی گرمی، قومیں بدل گئی، لوگ بدل گئے، مر گئے، پھر پیدا ہو گئے، مگر اللہ کے نبی کی مار نہ ہٹی۔ سارا دن مار کھانے کے بعد بھی اللہ کا پیغمبر سر سجدے میں رکھ کے روتا ہے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ مولا میرے، اگر تیری کرم کی چادر میرے سر سے اتر گئی تو میں جاؤں گا کہاں؟ ہر نبی نے مار کھائی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو مار پڑی، صرف پتھروں سے نہیں، ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق۔ 70 انبیاء علیہ السلام کی، اللہ کے نبیوں کی، اللہ کے پیغمبروں کی، ایک ایک دن میں ظالموں نے اکٹھے ہو کر 70 نبیوں کی گردنیں اتار دی۔ آپ لوگ 4 نمازیں پڑھ کر ولی بنے بیٹھے ہیں، آؤ اللہ کے نبیوں کی گردنیں اڑا دی گئی۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں جتنا ستایا گیا، ان سب کے مقابلے میں مجھ اکیلے کو زیادہ ستایا گیا۔ ثم امثل، مجھے زیادہ سے زیادہ ستایا گیا۔ خود ارشاد فرماتے ہیں، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا ہو۔ اپنوں نے مارا، غیروں نے مارا، دن کو مارا، رات کو مارا، مکے کے مردوں نے مارا، مالک کائنات کی قسم مکے کی عورتوں نے مارا، طائف کے لڑکوں نے مارا۔ اتنا ستایا گیا، بیت اللہ شریف میں سجدہ فرمایا، اونٹ کا سارا اوج لا کر پشت پہ رکھ دیا گیا، کالی کملی والا سر سجدے سے اٹھا نہیں سکتے۔ ایک عورت نے پہاڑی پہ کھڑی ہو کر آواز لگائی، فاطمہ تم کہاں چلی گئی؟ تیرے ابا کو لوگوں نے مار ڈالا۔ دوڑی دوڑی آئی ہے اور وہ سارا اوج آپ کی پشت مبارک سے اتارا۔ اس لیے میں کہتا ہوں، میرے نبی، تیرے نبی، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، چاند سورج ستارے کا نبی، زمین کے ذرے ذرے کا نبی، سمندر کے قطرے قطرے کا نبی، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی، درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کائنات کی قسم نبیوں کے نبی۔
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا. آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے. غزوہ خندق ہے، مدینہ پاک ہے، اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے. بڑا تنگی کا جنگ ہے، صحابہ کرام کی جماعت کے پاس کھانا تو کیا پانی بھی نہیں، غش کھا کھا کر صحابہ کرام گر رہے ہیں. آپ لوگوں میں سے اس فوج میں اگر کوئی ہوتا نا، پتہ نہیں کتنا بڑبڑاتا، یہ کوئی طریقہ تیاری کی نہیں، پہلے خامخواہ لا کے مروا دیا. کیا کہنا آج کل کا، قرآن پہ اعتراض، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پہ اعتراض، اللہ والوں پہ اعتراض، بس اعتراض ہی اعتراض ہے، تنقید ہی تنقید ہے اور کچھ بھی نہیں. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک نوجوان آیا. اس کا خیال یہ ہے مجھ سے زیادہ پریشان حال اس جنگ میں کوئی نہیں، اور سرکار کے سامنے آ کر اس نے اپنے پیٹ سے کرتا اٹھا دیا تو لوگوں نے دیکھا اس کے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوا ہے. بھوک کی وجہ سے کمر سیدھا کرنے کے لیے اس نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے. تو رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے دونوں رحمت والے ہاتھوں سے جب اپنا کرتا اٹھایا، ہزاروں صحابہ کرام نے دیکھا کالی کملی والے کے پیٹ مبارک پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. 2 پتھر باندھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت فرمائی. صحابہ کرام کے ساتھ مل کر زندگی بسر فرمائی. اور یہی وجہ تھی کہ نگاہ نبوت نے اتنا ایسا رنگا صحابہ کرام کو، اتنا پکا کر دیا تھا، اتنا مضبوط بنا دیا تھا کہ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، بلال کی چوٹیوں سے اڑی ہوئی خاک کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اتنی مضبوط جماعت اس کائنات میں آئی ہی نہیں. کون مقابلہ کرے؟ عبادت میں ایک بات آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے، جی اس زمانے میں دولت نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا، ہم صدقہ خیرات بہت کرتے ہیں اس لیے ہم ان سے بڑھ جائیں گے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا، فرمایا تمہارا احد پہاڑ سوننے کا، اللہ کے نام پہ صدقہ کرنا، خیرات کرنا، میرے صحابی کی ایک کھجور کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. ساری امت کی نمازیں، ساری امت کا صدقہ خیرات، ساری امت کے روزے، حج، زکات، صحابی کی ایک معمولی سی نیکی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ساتھ دیا جب کلمہ پڑھنے سے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے تھے. کلمہ پڑھا نہیں اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے نہیں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک محلے میں جا نکلا، میں نے جا کے دیکھا ایک بڑھیا مائی، 70 سالہ مائی، اس کو پکڑ کر پانی کی دیگ میں بٹھایا ہوا ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر وزن دیا ہوا ہے، اس کو پانی میں غوطہ دیا ہوا ہے، ڈبایا ہوا ہے تاکہ مر جائے، جان چھوٹے. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا، میرا خیال ہوا شہید ہو گئی ہوگی، بیچاری مر گئی ہوگی، اتنا لمبا سانس کیسے ہو سکتا ہے. بڑی دیر کے بعد کافروں نے جب اپنے ہاتھ ہٹائے، بڑھیا نے پانی سے باہر منہ نکالا اور کہنے لگی اللہ احد. او مکے والا، جس چیز کے لیے تم مجھے سزا دیتے ہو، اللہ کا کلمہ چھڑانا چاہتے ہو، اللہ کی توحید چھڑانا چاہتے ہو، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت چھڑانا چاہتے ہو، آؤ میں اعلان کرتی ہوں اللہ احد. میرا خدا ایک ہے، میرا رب ایک ہے، میرا پالنہار ایک ہے، میرا مشکل کشا ایک ہے، میرا حاجت روا ایک ہے، اور میری ساری حاجات کو پورا کرنے والا ایک ہے، پیدا کرنے والا ایک ہے.
جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بڑھیا کو چھوڑ دیا، اس کی جوان بچی کو پکڑ لیا کافروں نے اور گرم گرم لوہا کر کے اس کی زبان پہ داغ دینے لگے۔ ادھر داغ آتا تھا، ادھر لڑکی کہتی تھی اللہ الصمد، اللہ بڑا بے نیاز ہے، اور تم جیسے ظالم ہزاروں آئے ہزاروں چلے جائیں گے لیکن تم میرا ایمان نہیں چھین سکتے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے 13 سال تک وہ دکھ اٹھائے، وہ مصیبتیں اٹھائی، وہ پریشانیاں جھیلی جن کا آج کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے قرآن کریم نے چیلنج کیا اور فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ۔ بدماشی نہ کرو، بغاوت نہ پھیلاؤ، میری زمین پہ فساد نہ مٹاؤ، میں اپنی بے نیازی پہ آ گیا، تمہارے نام و نشان مٹا دوں گا۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ جبریل امین نے چیخ ماری، ساری قوم کے جگر پھٹ گئے۔ 5 دن کے فاقے، روزانہ غلاموں کو سزائیں ملنے کی اطلاعات۔ آج بلال کو اتنی مار پڑی، آج حضرت نہدیہ کو اتنی مار پڑی، آج ابو فقیہ کی پسلیاں توڑ دی گئی، آج فلانے کو یوں مارا گیا، آج زنیرہ کے بال پکڑ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ اور ہم ہیں جو پھونک مار کے جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، نماز تک کی ہمیں صحیح معنوں میں توفیق نہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکی زندگی میں بیت اللہ شریف میں فتح مکہ کے بعد بھی اس قسم کا مظاہرہ فرمایا، ساری کائنات حیران ہو گئی۔ گلی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں، ایک عورت سارے آنگن کا، سارے گھر کا، سارے بیڑے کا کوڑا کباڑ مٹی اکٹھا کر کے ٹوکرے میں بھر کر سرکار کا انتظار کرتی ہے۔ جب گلی سے گزرتے ہیں سر مبارک پہ دے مارتی ہے۔ قربان جاؤں آمنہ کے درے یتیم نے کبھی سر اٹھا کے نہ دیکھا، یہ کون ہے یوں کرنے والا؟ ایک دن سر مبارک پہ وہ مٹی نہ پڑی تو فرمایا یہ مائی کہاں گئی، اس کا وظیفہ کیوں بند ہوا؟ پتہ چلا بیمار ہے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر پہ تشریف لے گئے، عورت کی بچیوں نے دیکھا رونے لگی۔ اماں کہتی ہے بیٹیوں کیوں روئی؟ کہنے لگی جس کے سر پہ روزانہ کوڑا پھینکتی ہو وہ آ گئے۔ گھر میں آدمی کوئی نہیں، مرد کوئی نہیں، پتہ نہیں اب کیا بنے گا۔ عورت بھی رونے لگی۔ عمر گزر گئی، گستاخی کرتے، بے ادبی کرتے، آج پتہ نہیں کیا حال بنے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مائی پتہ چلا تو بیمار ہے، میں کالی کملی والا حاضر ہوں، جو خدمت ہو بتاؤ، دوا لانی ہو بتاؤ، کوئی سودا خرید کے لانا ہو بتاؤ، میں امام الانبیاء خدمت کے لیے حاضر کھڑا ہوں۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی رضا کے لیے کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جائے، عیادت کے لیے جائے، اس وقت سے لے کر اگلے دن کے اسی ٹائم تک 24 گھنٹے تک اللہ کے 70,000 فرشتے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ مگر ہمارے یہاں غریب کی بیمار پرسی کون کرے؟ کوئی بڑا آدمی بیمار ہو جائے نا لائن لگ جاتی ہے، صاحب کا کیا حال ہے، صاحب کا کیا حال ہے، اور صاحب ٹھیک ٹھاک ہے، صاحب نے کوئی پھانسی لگی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر بڑے کا لحاظ کرتا ہے، محلہ بڑے کا لحاظ کرتا ہے، خاندان برادری بڑے کا لحاظ کرتے ہیں۔ کہاں گئی نبی کی سیرت؟ ارشاد فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی رضا کے لیے کسی کا جنازہ پڑھے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ثواب کی امید سے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔
لیکن ہمارے یہاں دستور کچھ اور ہے. جنازے کی نماز میں جتانے کے لیے بتانے کے لیے چودھری صاحب شیخ صاحب آواز لگاتے ہیں بھائی پچھلے آدمی آگے ہو جائے سب درست کرے بھائی, تاکہ پتہ چل جائے میں بھی آیا ہوا ہوں. ویسے الحمدللہ آدھے لوگوں کو جنازے کی دعا ہی نہیں آتی. ساری زندگی بازار میں دھوکا, مارکیٹ میں فریب, مال میں گڑبڑ, اور اب تو حد ہو گئی مردوں سے بھی فریب, مردوں سے ٹھگی مار رہے ہیں لوگ, مردوں سے, اور پرائے نہیں اپنی ماں کے ساتھ ٹھگی مار رہے ہیں لوگ. جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا, گود میں رکھا, کھلایا پلایا سمجھایا, شادی کی, دعائیں مانگی رات دن, اس ماں کا جنازہ پڑا ہوا ہے, بیٹوں کو جنازے کی دعا نہیں آتی, سیکھتا کوئی نہیں. کئی سال کی بات ہے, ضلع لاہور میں میری راجپوت برادری کا ایک بہت بڑا بڈیرا مر گیا تو لاکھوں آدمی جنازے پہ آیا ہوا. کچھ لوگوں کا اور بھی انتظار تھا, افسروں کا انتظار تھا. ویسے ایک بات آپ تجربہ کر کے دیکھ لینا, یہ جتنے بڑے بڑے جنازے پہ آتے ہیں نا بالکل وضو نہیں کرتے, یوں ہی جنازہ پڑھتے ہیں. کاروں میں سے اترے اور یوں کی یار کھڑے ہو گئے. اگلے دن میری 2-4 افسروں سے اس قسم کے آدمیوں سے بات ہو رہی تھی, وہ کہنے لگے جی اس میں وضو کی کیا ضرورت ہے, سجدہ تو ہے نہیں, یہ تو دعا ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, تجربہ کر کے دیکھ لینا. یہ جب بھی بڑی بڑی موٹی موٹی تھونڈوں والے ڈڈل جب بھی کسی کے جنازے پہ آئیں گے انشاءاللہ گھر سے کرائے تو کرائے, وہاں وضو نہیں کرتے. شرماتے ہیں نا, جرابیں خراب ہوں گی, پجامی خراب ہو جائے گی, تجربہ کر کے دیکھ لینا. اب تو مسئلے بہت ترقی کر گئے. اگلے دن گاڑی میں ایک بڑے میاں نے نماز پڑھی مغرب کی, تو 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا. میرے ساتھ ساتھی جو تھا اس نے کہا بڑے میاں کون سے وقت کی پڑھی, کہ مغرب کی, کہ پھر مغرب کی 3 رکعت پڑھنی چاہیے تھی, کہ تجھے پتا نہیں ہے میں سفر میں ہوں. میں نے کہا بڑے میاں 4 رکعت کی 2 ہوتی ہے, 3 کی 2 نہیں. انہوں نے کہا واہ واہ, 4 کی 2 ہو سکتی ہے, 3 کی 2 نہیں ہو سکتی. بڑے مسائل معلوم ہے. کوئی اصل تو ریل گاڑی میں کوئی نماز پڑھتا نہیں, اور اگر کھڑا ہو جائے تو سارا ڈبہ مفتی, او جی جدھر منہ کرو ادھر ہی خدا ہے. گاڑی میں کوئی حرج نہیں. ایک دن ایک پٹھان نے یوں نماز پڑھی, یوں کھڑکی پہ ہاتھ پھیر کے, یوں میں نے کہا لو وضو ہو گیا, کھڑکی پہ ہاتھ پھیر کے. کھانا ڈینکار کا کھاتا ہے اور وضو کھڑکی پہ کرتا ہے, اور جیسا وضو تھا ویسے ہی نماز پڑھ دی, یوں سر کھڑکی پہ یوں سر کر دیا, چل بھائی نماز ہو گئی. فرمایا من اتبع الجنازہ ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے جنازہ پڑھا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ سوچ کر جنازہ پڑھے شاید میرے مقدر میں جنازہ بھی ہے کہ نہیں. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا بے تحاشر ہو رہے ہیں, زمین پہ کروٹیں بدل رہے ہیں. کسی نے پوچھا فاروق تجھے کیا ہوا, آپ تو بڑے جرت والے بڑی بہادری کے مالک, آپ کیوں روئے؟ فرمانے لگے او لوگوں قبر کا اندھیرا یاد آ گیا. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا جلیل القدر صحابی ہے, قبرستان میں کھڑے ہوئے رو رہے ہیں, قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں. اتنے رویا کرتے تھے کہ رخساروں پہ آنسوؤں نے نالی بنا لی. کسی نے پوچھا عثمان تجھے کیا ہوا؟ تجھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مرتبہ دنیا ہی میں جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا, تو کیوں رو رہا ہے؟ نبی کا دوہرا داماد ہے. کہنے لگا لوگوں قبر کا اندھیرا یاد آ گیا, میرا جگر پھٹ گیا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما خدا کے قہر سے ڈر کر اتنے رویا کرتے تھے, اتنے رویا کرتے تھے, دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی.
दोनों आंखें चली गई इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अनुमा की। इसीलिए जनाब आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं सोई हुई थी, अचानक बेदार हुई, मेरी आंख खुली, मैंने काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदे में देखा, इतनी लंबी दुआएं मांगी, इतना लंबा सजदा, और सजदे में उम्मत के लिए दुआएं मांगते मांगते इतने रोए। हज़रत आयशा फरमाती है, मैं अपना कलेजा पकड़ के बैठ गई, कहीं आज बेवा तो नहीं हो जाऊंगी। इमामुल अंबिया सारी रात रोए, तुझे सारी जिंदगी में अपनी बदअमली पे कभी रोना ना आया, तू अपनी रूह सियाही पे कभी नहीं रोया, अपनी बदअमली पे कभी नहीं रोया। इसलिए खुदा ने ऐलान कर दिया, फरमाया ना घबरा, इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून। हिसाब का वक्त सर पे आ पहुंचा और मौत की घंटी बजने वाली है और सोए पड़े हो। वही गाना बजाना, वही बदमाशी, वही तमाशा। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, मेरी उम्मत पे एक वक्त ऐसा आएगा, सुबह को आदमी मोमिन होगा, शाम को मौत आई, जनाजा काफिर का उठ रहा होगा। इरशाद फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों, मेरी उम्मत इतनी बिगड़ेगी, माशरा इतना बर्बाद हो जाएगा, इतनी तबाही फिरेगी, लोग कुरान पढ़ते हुए नहीं मरेंगे, कलमा पढ़ते हुए नहीं मरेंगे, दुरूद पाक पढ़ते हुए नहीं मरेंगे, उधर मुंह में कंजरी का गाना होगा, उधर मौत आएगी। या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। बादशाह, वजीरों, अफसरों, पीरों, फकीरों, डॉक्टरों, मौलवियों, इत्तकू रब्बकुम, डरो उस परवरदिगार से जिसने करोड़ों नहीं अरबों खरबों दुनिया जमीन में पहुंचा दी। इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। जमीन भूचाल आ जाएगा, कोरिये की तरह लपेट दी जाएगी, और तेरी क्या हस्ती है, ये पहाड़ कपास की तरह हवा में उड़ जाएंगे। वतकूनुल जिबालु कल्इहनिल मनफूश। ये कपास की तरह यूं हवा में रूए की तरह उड़ जाएंगे, और पहाड़ों की ये हस्ती है, तेरा क्या बनेगा? काल पुरसाने हाल बनेगा। जिंदगी की कीमत ना जानने वालों, आखिर उस वक्त क्या हाल होगा? वअम्मा मल ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरिही फसौफ यदऊ सुबूरम वयस्ला सईरा। छाती को चीर कर उसमें से बायां हाथ गुजार कर पीछे से नामे अहमाल पकड़ाया जाएगा। आवाज आएगी, इक़रा किताबक, पढ़ अपनी किताब, खुद फैसला कर, तू जन्नती है या दोज़खी है, खुद फैसला कर। लोग एक अरसा गुजर जाएगा, पानी 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 पुकारेंगे, आवाज आती है, व यस्तगीसु युगासु बिमाइन कलमुहलि यशविल वुजूह। इतना गर्मा गर्म खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा, अतड़ियां मुंह के बल बाहर आ जाएंगी, नीचे का होंठ सूज कर पैरों के अंगूठों पे आ पड़ेगा, ऊपर का होंठ सूज कर कमर पे जा पड़ेगा,
اور ایک روایت کے الفاظ ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ دوزخ میں، جہنم میں ایک ایک آدمی کا بدن پھول کر سوج کر 3 میل چوڑا 3 میل لمبا ہو جائے گا۔ اللہ کے قرآن کی باتیں ہمارے دلوں میں نہیں بیٹھتی۔ ڈاکٹروں کے پاس سارا دن مریض جاتے ہیں، بھوک نہیں لگتی، رات کو نیند نہیں آتی، خشکی کی وجہ سے نیند نہیں آتی، پریشانی کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ ذرا ساری کراچی کا چکر لگاؤ اور ڈاکٹروں سے پوچھو، کبھی کسی نے آ کر یہ بھی کہا کہ رات ڈاکٹر صاحب قبر کے فکر نے میری نیند اڑا دی، قبر کی تنہائی کے فکر نے، وحشتناک گڑھے نے میری نیند اڑا دی، مجھے نیند نہیں آتی، اور یار کی جدائی میں مہینوں نیند نہیں آتی، قبر کی فکر میں ایک دن بھی نیند نہ گئی۔ فرمایا ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، جلا دینے والا عذاب، تباہ و برباد کر دینے والا عذاب۔ یہی وجہ تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جماعت تیار کی، ان کے اعمال نرالے، ان کے اخلاق نرالے، ان کے کردار نرالے، اتنے بہادر لوگ اس روئے زمین پہ آئے ہی نہیں۔ مکہ مکرمہ ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ ویسے اب تو شوقیہ لوگ جاتے ہیں۔ ہمارے ملتان میں ایک آدمی کو کہنے لگا السلام علیکم، وعلیکم السلام، میرا کہنا سننا معاف کر دینا۔ اگلا آدمی بڑا حیران ہے، یہ تو ٹھیک ٹھاک کھڑا ہے، ایسی بات کر رہا ہے جیسے مرتے ہوئے کیا کرتے ہیں کہ میرا کہنا سننا معاف کر دینا۔ نے کہا خیر ہے، کیا بات ہے؟ نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ وہ میری حج کی درخواست نکل آئی ہے۔ نے کہا چلو اللہ مبارک کرے، کہ بس یہی دعا کرنا خیریت سے واپس آ جاؤں۔ وہاں بم برس رہے ہیں، جو بھی دعا کرائے گا خیریت سے واپس آ جاؤں۔ اور یہاں تیرے دادا کا جو مکان ہے یہ کوئی جنت کا گھر ہے؟ یہ مدینہ 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 ہر وقت کرتے ہیں، پر مدینے میں مرنے کو تیار نہیں۔ بڑا مشکل ہے مدینے میں مرنے کی طلب کرنا اور اللہ کی راہ میں جان دینا۔ وہ تو ایک ہی جوان تھا جو ہر وقت، 5 وقت بھی، ہر لمحہ ہر گھڑی ایک ہی دعا کرتا تھا، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اے اللہ تیری راہ میں دعا کرتا ہوں میرا سر اپنے نام پہ کٹوا، تیری راہ میں مر جاؤں، تیرے نام پہ مر جاؤں۔ ایک ہم لوگ اگلے دن ملتان میں ہمارے یہاں ایک عورت پہ جھگڑا ہو گیا تو 2 ادھر سے مر گئے، 2 ادھر سے مر گئے۔ میں نے کہا ان کی قبروں پہ لکھو رن شہید رحمت اللہ علیہ، رن شہید، عورت شہید۔ روز مر رہے لوگ، روز مرتے۔ پاگل خانے میں جا کے دیکھو نا، سلاخوں کے پاس کھڑے ہو کے کوئی کسی عورت کا نام لے رہا ہے، کوئی ہم سر مار رہے ہیں، اللہ کا نام کون لے؟ مدینہ مدینہ مدینے میں مرنے کو تیار نہیں۔ یہ تو ایک ہی فاروق اعظم جیسا بہادر تھا، ہر وقت دعا کرتا اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، مولا تیری راہ میں شہادت کی موت مانگتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا او میرے محبوب کے محبوب، میرے کالی کملی والے کی تمنا، او میرے کالی کملی والے کی آرزو، او میرے محبوب کی آرزو، میں تو تجھے ایسی موت دوں گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا پتھر دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی حنین کی مٹی دینے آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی تبوک کی مٹی آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے خندق کا پتھر آئے گا۔ او میرے نبی کے فاروق، جب تیری گواہی کا نمبر آئے گا، مجھے اپنے کبریائی کی قسم تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مسلح آئے گا، میرے نبی کا منبر آئے گا،
میرے نبی کی مسجد آئے گی، فجر کی نماز آئے گی، خدا کا قرآن آئے گا، سارا مدینہ آئے گا۔ اور دعا کرتا تھا فاروق، وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ مدینے پاک کا دفن عطا فرما۔ آواز آئی، ہو میرے فاروق، مدینہ نہیں، تجھے اپنے نبی کے پہلو میں جگہ دوں گا، تیرا دل کرے تو دیدار کر لیا کر، جب اس کا دل کرے وہ تجھے دیکھ لیا کرے۔ مدینے کی کیا بات کرتے ہو؟ ایک ہمارا زمانہ ہے، اگلے دن ریاست بھاولپور میں ایک بس سے اترتے وقت ایک عورت کے ساتھ بچے تھے، دیر کر دی، میں ریاستی زبان چونوں آکھیا، میں آکھیا شالا ونج مرے مدینے، پاسے تھی آکھے تو ونج مر مدینے، ہوں سمجھا میں کو منڈا کٹھے، آکھے تو ونج مر مدینے، کال مرے مدینے میں، تو سوکھا کام ہے مدینے مرنا۔ جناب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، 18 برس تک مدینے کی گلیوں میں بیٹھ کر موت کا انتظار فرمایا۔ مجھے مبارکباد دو، میرے بڑے بہت کچھ تھے۔ شیخ العربی والا جم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اتنا مقدروں والا جوان، اتنا نصیبوں والا جوان، اتنا خوش بخت جوان، جس نے نبی کے روزے کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 18 برس تک پیغمبر کی حدیث پاک پڑھائی۔ 70,000 شاگرد ہے حضرت مدنی کا عرب میں، صحابہ صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر حدیث پاک پڑھائی، اور تنخواہ لے کر نہیں۔ آج تو جتنے لوگ آئیں گے نا، اجی دعا کر دو، میں نے کہا کہ بس مدینے چلا جاؤ، بھلا مدینے میں جا کے تو جھاڑو اجی نہیں، وہ کچھ بیلنس بنانا ہے، تنخواہ لے کر نہیں۔ نقش حیات میں لکھتے ہیں، ایک چھٹانک مسور کی دال کا پانی ابال کر 11 آدمی پی کر گھر کے سو جایا کرتے تھے۔ واہ مدنی فرماتے ہیں، اہل مدینہ سبزیوں کے ترکاریوں کے جو چھلکے گلیوں میں پھینک دیا کرتے تھے، میں اپنے آقا کی گلیوں سے شام کے وقت وہ چھلکے اٹھا لاتا، پانی میں دھو کر منہ میں چبا کر پانی پی جاتا، ریاض الجنہ میں کھڑا ہو کر ساری رات مولانا مدنی قرآن پڑھتا۔ تم نے دارالعلوم میں قرآن پڑھا، تم نے اشرفیہ میں قرآن پڑھا، مدنیہ میں قرآن پڑھا، انوار القرآن میں قرآن پڑھا۔ خدا کی قسم شیخ مدنی نے مالٹے کی جیل کی کوٹھڑیوں میں 18 سیر مکئی پیستے پیستے قرآن یاد کیا۔ نعرہ تکبیر، علماء دیوبند نعرہ تکبیر۔ ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ میدان جہاد میں لاؤ، میرے بڑوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ علم اور عرفان میں آؤ، مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ جیسی، معارف القرآن جیسی، اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے کوئی تفسیر لکھ کر دکھائے۔ چھٹاک مسور کی دال کا پانی ابلا ہوا پی کر خاندان سو جاتا ہے۔ ایک اساڈا زمانہ ہے، اتھا کراچی رہن والے تو تساں سارے اولیاء کرام دی جماعت بیٹھی ہے۔ ساڈے ملتان رواج ہے پیا، نامی محرم کو پیو دی قبر تے موہری دی دال سٹینن، آپ کھاندن سردا پلاؤ حلوہ شریف۔ وہ میں نے یہی بات پچھلے دنوں کو ہاتھ میں کہہ دی پٹھانوں میں، ایک پٹھان کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حلوہ شریف ہے باقی کھانے بدماش ہیں۔ اور میں نے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اصل شرافت یہ ہے کہ حلق سے اترتے وقت تکلیف نہیں دیتا۔ آپ زردہ کھاتے ہیں، پلاؤ کھاتے ہیں، باکرا گوشت کھاتے ہیں، تو پیو دی قبر تے موہری دی دال۔ تو میں نے انہوں پوچھتا ہوں کہ تیرا پیو جڑے ویلے مویا کوئی نزلہ شزلہ آئی، کوئی کھنگ شنگ لگی ہوئی ہے جو موہری سٹیندا کھڑا ہر سال، متا شودے کو گرمی تھی ونجے۔ پچھلے سال انہاں نال ہی چلاکی ماری، 20 روپے کلو ہی نا مسریاں دی دال، چولا دا ٹوٹا سٹیا قبراں۔ عجب حال ہے۔ جناب مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے مدینے پاک میں 18 سال گزارے،
दारुल उलूम देवबंद की मसनद पे बैठकर हजारों लोगों को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पाक पढ़ाई। अंग्रेज का मुकाबला हमने किया, मेरे बुजुर्गों ने किया। मैं गुज़िश्ता रमजान में इंग्लैंड में रहा, इंग्लिस्तान में। लोग इस बात से मेरी ज्यादा कदर करते थे कि ये कारी हनीफ जो है ये मौलाना मदनी का शागिर्द है। पूरी दुनिया में मौलाना मदनी का नाम इतना ऊंचा, और लंदन अकेडमी में फाइल मौजूद है, मलका विक्टोरिया का खत मौजूद है, बड़े बड़े अंग्रेजों का लिखा हुआ है कि ये शेखुल हिंद मौलाना मदनी, मौलाना आजाद, मुफ्ती किफायतुल्लाह, मौलाना मोहम्मद मियां मुरादाबादी, जाफर थनेसरी, ये आदमी नहीं ये पहाड़ है। दिल बड़ा खुश हुआ वहां जाकर। लोग कुफरिस्तान में मुसलमानों में बड़ी इबादत देखी, नमाज देखी। रमजान का महीना था, कितने कितने लोग मस्जिद में इत्काफ बैठे। हमारे यहाँ बड़ी परेशानी है। इस साल तो मैं वहां था, टेलीफोन की करके कहा, पिछले साल उससे पहले साल मैंने एक बड़े मियाँ को कहा, मैंने कहा चाचा इत्काफ में आप बैठ जाएं, अगर तेनू सारी मस्जिद फाय लाल नू मैं नजर आना। चिट्टी दाढ़ी, कब्र की तैयारी, मस्जिद में बैठने को तैयार नहीं। सारा दिन बैठक में होटलों पे बैठ के बकवास करेगा, पर मस्जिद में बैठ के रोने धोने की तौफीक नहीं। मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दे दिया, अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। ये तुम्हारा कराची का खालिक दीना हाल, इसमें केस चला, मौलाना को तलब किया गया, शेख मदनी तशरीफ ले आए। अंग्रेज अफसर कहने लगा, मौलाना आपने ये फतवा दिया, अब अगर तुम में से कोई होता या चलो मैं ही होता तो पता क्या जवाब देता? ओहो हो, आपने मेरे फतवे का मतलब ही नहीं समझा। फौरन चक्कर काट जाना था। वह मदनी फरमाया, मैंने फतवा दिया था, अब भी देता हूं और यही फतवा देता रहूंगा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहीमहुल्लाह ने झुककर पैरों पे हाथ रख दिए, हजरत अंग्रेज का इरादा बड़ा गलत है, सख्त सजा देगा, थोड़े से नरमा जाओ। फरमाया क्यों, मुझे क्या नरमाने की जरूरत है? अंग्रेज अफसर कहने लगा, मालूम है इसकी सजा क्या है? फरमाया सजा देना तेरा काम है, सजा भुगतना मेरा काम है। कहने लगा इसकी सजा मौत है, फांसी है। शेख मदनी ने बगल में से कपड़ा निकाल कर मेज पे रखते हुए फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं देवबंद से कफन साथ लेके आया हूं। नारे तकबीर, उलमाए देवबंद, शेखुल आलम वल आजम मौलाना मदनी, नारे तकबीर। उन्होंने कहा, हजरत कफन तो यहां में मिल जाता, आप वहां से उठा कर लाए। फरमाया जिस गवर्नमेंट की सारी उम्र मुखालफत की हो, उस गवर्नमेंट का कफन पहनकर कब्र में जाते हुए शर्म आती है, शर्म आती है। कफन की बात आ गई, सुल्तान आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जैसे बादशाह वक्त ने चाटागांग की पहाड़ियों से लेकर दर्रे खैबर तक का हुक्मरान, ऐसा बादशाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5000 हदीसे पाक जिस बादशाह को जुबान नहीं याद थी, कुरान का आलिम था, मुफस्सिर था, उसने मेहनत करके टोपियां सीकर चांदनी चौक दिल्ली में खड़े होकर 6 रुपए 12 ने बनाए, थैली में बंद करके ऊपर लिखा, आलमगीर का कफन इन पैसों से खरीदा जाए। कभी तेरे दिमाग में भी आया कि मैं हलाल कमाई का कफन तो बना रखूं? असल तो बनाओगे नहीं, और अगर बना भी लोगे ना तो पता बहू क्या कहेगी, ये कफन अपने बैठक में रखो, बच्चों को डर लगता है। कफन के नाम से आदमी घबराता है। हमारी मुल्तान में जो मस्जिद है वो रोड के ऊपर है। एक आदमी स्कूटर लेके आया और मैं बैठा था दरवाजे में, और यूं ही चल दिया। और मैंने कहा नमाज नहीं पढ़ता? कहने कहीं और पढ़ूंगा। मैंने कहा क्यों? जनाजे की चारपाई नजर आ गई, मेरी रूह निकलने को हो गई है। तुमने क्या आगे रखी हुई है? मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह जैसा वली कौन कहता है हम वलियों को नहीं मानते? मेरी केसट आपको मिलेगी, शान औलिया इकराम,
सुनकर देखो, वलियों को मानते हैं, ठगों को नहीं मानते। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी सबका जो रहमतुल्लाह अलैह, किसी ने पूछा हजरत आप कुरान की तफसीर नहीं पढ़ाते, हदीस पाक पढ़ा रहे हो सारी उम्र से? फरमाया भाई एक हदीस पढ़ाने से 3 मर्तबा दरूद पाक नसीब हो जाता है। सहारनपुर के स्टेशन पे गाड़ी का टिकट लिया मौलाना ने, हिंदू था टिकट देने वाला, पिछले दरवाजे से दौड़ के आया, कहने लगा मौलाना मैंने आपको रेल का टिकट दे दिया, आप मुझे जन्नत का टिकट दे दें। पूछा कैसे? कहने लगा जब आपके चेहरे पे नजर पड़ी ना, जो खुदा इतने हसीन खूबसूरत बंदे बना सकता है वो खुद कितना हसीन होगा। हाँ हाँ, मेरे अकाबिर के चेहरे देखकर लोगों ने कलमे पढ़े, मेरे अकाबिर का तकवा देखकर। मौलाना अहमद अली लाहौरी सबका जो रहमतुल्लाह अलैह, जिसने सारी जिंदगी में बेनमाज के हाथ का टुकड़ा नहीं खाया। पीर अब्दुल हादी दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने सारी उम्र में बेनमाज के हाथ का पानी नहीं पिया। कौन कहता है मैं वलियों को नहीं मानता? ऐसे वली जिन्होंने अंग्रेज जैसी गवर्नमेंट से जो टकराए उसको पास कर दिया। मौलाना से मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने बड़ा कहा हजरत कुछ तो सोचो, अंग्रेज तबाह करने का मनसूबा बनाए खड़ा है, बड़ी तकलीफ देगा। फरमाया परवाह नहीं। फरमाने लगे हरी है शाख तमन्ना, हरी है शाख तमन्ना, अभी जली तो नहीं, और जिगर की आग दबी तो है, बुझी तो नहीं। जफा की तेग से गर्दन वफाशारों की, कटी है बरसर मैदान मगर झुकी तो नहीं। अल्लाह शान रिसालत जिंदाबाद, शान साहबा जिंदाबाद, देवबंद जिंदाबाद, शान हुसैन अहमद बदनी जिंदाबाद। कौन इनका मुकाबला करे? मौलाना जाफर थनेसरी सबका जो रहमतुल्लाह अलैह, हाय हाय हाय, फरमाते हैं हम 3 आलिम, मौलाना हुमादुल्लाह पटना वाले, मौलाना याहिया सूरत वाले, मौलाना जाफर थनेसरी, तीनों को अंग्रेजों ने 20-20 शेर लोहे के कड़े पहनाकर पैदल चलाया। मौलाना फरमाते हैं जब नमाज का वक्त आता हम जमीन पे बैठकर तयम्मुम करके सजदे में पड़ जाते, 4 अंग्रेज पूरी ताकत से कोड़े मारते। मौलाना फरमाते हैं जब सुभान रब्बियल आला हम जुबान से कहते और 4 कोड़े यकदम लगते, जो उस सजदे में मजा आया वो सारी जिंदगी में फिर मजा आया ही नहीं, वो मजा फिर आया ही नहीं। लाहौर लाया गया, फरमाते हैं मुझे पिंजरे में बंद कर दिया, नोकदार तार थे, ना मैं सीधा हो सकता था, ना मैं झुक सकता था, ना मैं बैठ सकता था। मैंने सोचा मेरा आखिरी वक्त है, मैंने लम्हा ब लम्हा हर सांस में दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। मेरी मौत आए दरूद शरीफ पढ़ते हुए आए, मैं दुनिया से जाऊं आका की जात पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद पाक पढ़ता हुआ जाऊं। फरमाया मैं पढ़ता रहा, अचानक मुझे चक्कर आया, मैं नोकदार तारों पे गिरा, उधर मुझे काली कमली वाले का दीदार मिल गया, उधर मुझे महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार मिल गया। और फरमाते हैं मैं इसलिए कहता था लिए फिरती है बुलबुल, लिए फिरती है बुलबुल, और चोंच में गुल, और ढूंढती है शहीद नाज की तुरबत कहाँ है। अल्लाह के नाम पे मरने वाले, वतन के नाम पे मरने वाले, इस्लाम और कुरान पे मरने वालों, खुदा की कसम उधर दम निकलता है, उधर जन्नत की हूरें इंतजार करती है। बस भाई जज्बे जिहाद के नाम पर आपको कैसेट मिलेगी, सच्ची बात है, हिम्मत नहीं अब तो इतनी होती, ना जाने आप लोगों में कौन अल्लाह वाला था। कैसेट ले आप,
وہاں لندن کی کافی ساری تقریریں آگ اور نماز اور عذاب مل جائیں گے آپ کو. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ